السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بول رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ آپ پرائم منسٹر؟ جی سر میں گزارش کرنا اس لیے دوبارہ کیا، معاف کرنا کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا تو 71 سال عمر ہے تو دور سے لے کر نواز شریف تک آج جتنے پرائم منسٹر میں نے دیکھے ان کے ساتھ سپورٹر ووٹر بھی رہا، لیکن کس نے مجھے کام کو ٹینڈ کرنا، کس نے ٹینڈ بھی نہیں کیا۔ آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے مجھے کال کا موقع دیا۔ میری آج حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میرا باہر جا رہا ہے اور میں مجھ میں جو بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے میری حالت۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میری عمر بھی آپ کو لگائے۔ عرض یہ ہے آپ سے پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کہ میں فوجی ریٹائر آدمی ہوں، ساری پونجی میں نے 10 سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیریا کریچی میں اور 10 لاکھ کا لیا تھا اور 27 لاکھ میں انسٹالمنٹ جمع کرائی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2018 میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیے۔ اس کے بعد سر ہم نے سپریم کورٹ پہ رجوع کیا، سپریم کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اور 2 دفعہ اس کو کھل دیا کہ فوری طور پر پیسے ان کے واپس کرو۔ حضرت انہوں نے اس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو۔ آج 1.5 سال ہو گئے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پلیز، ان کا نام پتہ سب کچھ، انشاءاللہ میں یہ آپ کے لیے پوری ہماری گورنمنٹ اب کوشش کرے گی آپ کو پلاٹ آپ کا یا آپ کو پیسے واپس دلوانے کا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے وہ ہے قبضہ مافیا۔ اور یہ قبضہ مافیا عذاب کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا کبھی چل ہی نہیں سکتا جب تک پولیس کی اس کو پروٹیکشن نہ ہو اور جب تک گورنمنٹ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے ہوں۔ آپ کو میں ابھی فگرز دوں گا کہ ہم نے 2.5 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کتنے اربوں کی زمین جو گورنمنٹ کی زمین تھی جس کے اوپر قبضے ہوئے وہ چھڑوائی ہے۔ مجھے اگر بعد میں مجھے فگر دے دینا تو مجھے 450 ارب روپے کی ہم نے سرکاری زمین چھڑوائی ہے قبضہ مافیا سے، 450 ارب روپے کی۔ اور یہ قبضہ مافیا کیوں مشکل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا؟ کیونکہ اس کو گورنمنٹ ملی ہوتی ہے ساتھ۔ یہ کیوں ہم نے 450 ارب روپے کی زمین چھڑوائی ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پشت پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ ایک لاہور کا جو قبضہ مافیا سب سے بڑا، آپ کے سامنے ان کو ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی، اس کے اوپر سرکاری زمین چھڑوائی ہے اس سے اربوں روپے کی، اور اس کے ساتھ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ اس کے ساتھ تصویریں کھچا رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہماری سٹرگل چل رہی ہے یہ سارے وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے جو سب اکٹھا ہو گیا ہے۔ اور قبضے صرف انہوں نے نہیں کیے، قبضے گروپوں نے، پولیٹیکل لوگوں نے، ایم این ایز نے، وزیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اربوں روپے کی سرکاری زمینوں کے اوپر۔ اور یہ ہر روز چل رہا ہے ہمارا کام۔ ابھی پنجاب کے اندر جو ڈرائیو چل رہی ہے سب کے سامنے چل رہی ہے۔ کسی نے بھی، میں آج اس ٹی وی سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی میرا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر میں خاص طور پہ آج کہہ رہا ہوں، کسی کو پتہ چلا کہ سرکاری زمین یا کسی کی زمین کے اوپر کسی قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، فوری طور کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پوری طرح پیچھے جائیں گے۔ جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اس ملک میں اوورسیز پاکستانی سے، وہ بیچارے اپنے محنت کرتے ہیں، ملک کا فائدہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، وہ پھر جا کے جس طرح انہوں نے بھی بات کی وہ زمین چھوٹا سا پلاٹ لیتے ہیں کہ جی اب میں آپ کو ایک گھر بناؤں گا، وہاں آتے ہیں تو اتنا ان کا آرگنائزڈ نیٹ ورک ہے، یہ ایک دم پہچان جاتے ہیں کہ یہ باہر لوگ رہتے ہیں تو یہ صحیح طرح دھیان نہیں رکھ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارے ان کی ساری محنت چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے تو پوری جنگ اناؤنس کی ہوئی ہے قبضہ مافیا کے خلاف۔ جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مخاطب ہیں
عمران خان صاحب وزیر اعظم سے۔ میرا نام نمبردار محفوظ اللہ مغل ضلع دیامر ضلع تھگ نہر سے مخاطب ہوں سر۔ جی جی میرا وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب سے 2 سوالات ہیں سر۔ جی 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 ہیلو۔ جی جی سن رہا ہوں۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے محترم وزیر اعظم صاحب، چونکہ دیامر بادشاہ ڈیم ایک میگا پروجیکٹ ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے آباء و اجداد کے گھروں، قبروں، زمینوں کو قربان کیا ہے۔ اب اس وقت 2007 کے سروے کے مطابق ڈی سی دیامر سعد بن اسد کی زیر نگرانی میں بہترین انداز میں ری سیٹلمنٹ پروسیس چل رہا ہے۔ سر ہمارا قبائلی سسٹم ہے، ایک چاردیواری کے اندر 5 سے 6 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ 2007 میں سروے ہوتا ہے، 14 سال بعد 2021 میں ری سیٹلمنٹ پیمنٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ 5 بھائیوں میں ایک بھائی کو اسی چولہ میں پیکیج میں نام آتا ہے، 4 بھائی اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اب بتایا جائے سر، جو 4 بھائی جن کے 30-35 فیملی ان پر مشتمل ہے، تو اب ان کا نام ری سیٹل میں نہیں ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ میں آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں گا۔ میں جنرل مزمل سے اس کی پوری آپ کے ساتھ ان ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارا وی آئی پی ہے وہ آپ جیسے عام لوگ ہیں۔ ہم نے ساری میری پالیسیز بنتی ہیں کہ میں کس طرح آپ جیسے لوگوں کی حفاظت کر سکوں۔ میری جو ساری اس وقت سٹرگل وہ یہ ایک ہی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ لفظ سن لیں، ایلیٹ کیپچر، ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں چینی مافیا، یہ چھوٹے سے طبقے نے ملک کی سارے وسائلوں کو قبضہ کیا ہوا ہے۔ فائدے بھی ان کو ہوتے ہیں، سب کچھ ان کو، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری کمپنسیشن دلواؤں گا۔ یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم پانی کی ریزروار بنے گا۔ جو آج حالات ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہمارے سے دگنا پانی اویلیبل ہے، سوائے مصر کے ساری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پانی آگے ان کے پاس اویلیبل، یعنی جو پانی ان کے پاس ہے، پانی کی جو اویلیبلٹی ہے۔ ہم اس وقت مصر کے بعد وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم پانی ہے۔ اس لیے یہ بڑی ڈیم یہ جو بن رہے 50 سال کے بعد بڑی ڈیم بن رہی ہے، یہ بادشاہ ڈیم اور دوسری ممن ڈیم، یہ صرف 2 ڈیمز تھیں پاکستان کی تاریخ میں، اب یہ 2 اور بن رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پورے ہمارا پروگرام ہے مسلسل کیسے ہم نے اب پانی بچانا آنے والی ہماری نسلوں کے لیے، تو وہ بھی پورا پروگرام بنا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈسلوج ہوں گے ان کو ہم پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 05192249000 پہ۔ آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم پروگرام کا دورانیہ ویسے تو 1 بجے ختم ہونا تھا، لیکن جس تعداد میں لوگ کالز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے بات کر سکیں، سوالات پوچھ سکیں۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اب یہ پروگرام جو ہے 1 بجے ختم نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا۔